أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین اکرام، خلاصہ قرآن کے پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. 16ویں پارے کا خلاصہ آپ نے سماعت کیا تھا. آج انشاءاللہ 17ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے سناؤں گا. 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے. اس سورت میں 12 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے. صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے. سورۃ الانبیاء کے اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. پہلا مضمون سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 2 میں یہ فرمایا گیا، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے. ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے، اس کا مذاق اڑانے میں جو وہاں کام آئیں گے، اس کا مذاق اڑانے اور اسے جھٹلاتے ہیں. وہ جانتے ہی نہیں کہ اس عظمت والے کلام کو کیسی سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے. مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعوے دار ہے یہ رسول نہیں ہے، بلکہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہیں. قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے. کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا جو بشری تقاضوں سے پاک ہو. جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہی آیت پڑھ دی. وہ چونک پڑے اور کہا، ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے. وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے اور مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے. پہلے انہوں نے وہ آیت پڑھی جن کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا اور کوئی برائی کے قریب بھی نہ پھٹکتا. پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے. دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں. پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے. یوں بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا. مشرکین کے مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے. کبھی کہتے تھے کہ یہ سحر ہے، کبھی کہتے تھے یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ خواب پریشاں ہے، کبھی اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
فطرہ بتاتے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے تھے۔ ان کے اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید خواب پریشاں ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے آئے تھے، اسی طرح یہ بھی لائے۔ اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈیر بنا دیا۔ اس طریقے سے ان سے کہا گیا، اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ واپس لوٹو اسی عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ کر چلا کرتے تھے، وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے منظر کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی تھی۔ تیسرا مضمون، کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر اور لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ ہے، اسے اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم میں رنگ بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کے جس نے اپنا وتیرہ غفلت اور سرکشی بنا لیا ہے۔ چوتھا مضمون، مشرکین جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے تھے، انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی نقلی دلیل تھی۔ 6 دلائل مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جن کی حقیقت کی بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہوئے نظریے پیش کیا، اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ ہی اس وقت کی دوسری معاصر اقوام سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ ابھی تقریباً 200 سال ہوئے کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف و تردید بیان کر دی تھی۔ اسے قرآن کے معجزے کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ دوسری دلیل یہ دی کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو کہ ایک امی کی زبانی سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو یا درخت پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطراب کی زد میں رہتی، اور زمین تہ میں جو آگ بھڑکتی رہی ہے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب بھی دنیا میں کہیں کہیں ایسے آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا کہ زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے،
اور اس میں بھڑکنے والی آگ زندگی محال کر دیتی ہے۔ چوتھی دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدانوں کو چھوڑیں، پہاڑی سلسلوں کو دیکھ لیجئے جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پانچویں دلیل یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند ہیں جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ نہ اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور اس راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا؟ کیا لات اور وہبل، کیا عزا اور منات نہیں؟ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی گئی کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں، جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ انہیں یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ کبھی رکتے بھی نہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکت کے نظریے قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریے کے علم جدید تائید کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تو صدگاہوں اور جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں میں برسہ برس تک کی تحقیق کے بعد اس علم کے حقیقت کی دریافت کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ نبی امی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا؟ کیا نبی امی کی مبارک زبان سے ان حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور عناد کی پٹی اتارنا ضروری ہے۔ توحید، نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاہ نہ جائے گی۔ ان 117 انبیاء میں 6 قدرے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، 6 قصے۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں دعوت توحید اور تردید شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ دوسرا واقعہ جو بیان کیا گیا حضرت آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تیسرا حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ چوتھے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا تھا۔ پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں مصائب و آلام کے ذریعے آزمایا گیا۔ انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ فرمایا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب و آلام میں وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کی متوجہ کر ہی لیا۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور دور ابتلا ختم ہوا۔ چھٹے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کی پکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا
اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی پکار کرنے والوں کو سنتا ہے اور غم سے نجات انہیں دیتا ہے۔ ساتواں یاجوج ماجوج جن کا ذکر سورہ کہف میں ہو چکا ہے، یہاں ان کا دوبارہ ذکر آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ 8ویں مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کے ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ 9 نمبر پر انبیاء مقتدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ انا ارسلناک رحمتا للعالمین، آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان کے باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اسی دعا پر سورہ انبیاء کا اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سورۃ الحج، سورہ حج مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروا دیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ قارئین اکرام، یہ بات تو بار بار پڑھ چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل و احکام زیر بحث آتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد ذکر نہیں کیے جاتے۔ مذکورہ اصول محض غالب مضمون کے اعتبار سے ہے، عمومی اور کلی قاعدہ ہرگز نہیں ہے۔ سورہ حج ہی کو لے لیجئے، یہ اگرچہ مدنی ہے اور اس میں ہجرت و جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات ذکر زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ توحید، وعید وعید اور بعث و جزا، جنت اور دوزخ، قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ایسے سخت ترین الفاظ کے ساتھ سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے اور قرآن کہتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ قیامت کا ذکر کرنے کے بعد بعث و نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر 2 وجہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بالواسطہ ہر انسان کا مٹی سے تعلق ہے۔ نمبر 2، ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ منی خون سے، خون غذا سے، اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتی ہے، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی میں ہی انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپن کا گمان ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے
وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ کے میں باری تعالیٰ نے ان تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں، یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مذہب ہے، جو مذبذبین بین ذالک ہے۔ اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدے کی بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کے گھر یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ ہو وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ملل اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اصحاب تورات، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اصحاب انجیل، صحابی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجوس یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ مشرک بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شعائر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامت میں سے ہے۔ جیسے نیکیوں کے کرنے کا میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں: اللہ کا خوف اور مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا ہے کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقوی پہنچتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ کفار مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینے میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل و برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی اس آیت کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ تھی کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتا اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے، دفاع کا ڈر ہے، یقین ہے، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسری، انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت کا پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا رہا ہے۔
آج بھی اہل مغرب زمانے قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ قدرت الہیہ کے بیان کرنے اور کفار کے معبودان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریع احکام کی طرف کلام کا رخ مڑ جاتا ہے اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے اور یہیں پر 17ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ محفل میں، آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اگلے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع، وانتشت روحي وصار